الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بہنیں خیریت و عافیت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ تو بہنوں، ہم نے پچھلے ہفتے جنگ بدر کے بارے میں پڑھا۔ یہ لڑائی دراصل ایک طرح سے عذاب الہی تھی جو اسلام کی دعوت قبول نہ کرنے کے سزا کے طور پر ان پر واقع ہوئی تھی۔ اس لڑائی نے یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام اور کفر میں دراصل جینے کا حق کسے ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی تاریخ کا یہ پہلا معرکہ بہت عظیم الشان معرکہ کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلمان صرف 313 تھے اور 1000 سے بھی زائد لشکر کو انہوں نے ہرا دیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس جنگ کے لیے جو ضروری سامان چاہیے تھا وہ بہت کم تھا اور ان سے کئی گنا زیادہ جو ہے دوسرے لشکر کے پاس تھا۔ لیکن ان سے یہی کہا گیا، یعنی کہ سورہ انفال میں ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس واقعے کو اپنی بہادری یا اپنی کارگزاری نہ سمجھیں، یعنی کہ مومن اس جنگ کو فتح کرنے کے باوجود اپنے اوپر یہ اترائیں نہیں کہ یہ ساری کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے، بلکہ یہ محض اللہ کا فضل تھا۔ صرف اس کی رحمت اور فضل کا یہ نتیجہ تھا کہ انہوں نے اپنے دشمن کو مار بھگایا۔ اور عین لڑائی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر ریت ہاتھ میں لے کر شاہت الوجوہ یعنی چہرے بگڑ جائیں یہ فرماتے ہوئے اسے کفار کی طرف پھینکا تھا، اور اس کے بعد ہی مسلمان ایک بارگی کافروں پر ٹوٹ پڑے اور کافروں کے پیر اکھڑ گئے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا، تو نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اور یہ تو سب کچھ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، یعنی کہ یہ سارا جنگ کا جو معاملہ ہوا اس میں اللہ کا فضل و کرم تھا اور اللہ کی مدد تھی۔ اس کا ذکر سورہ انفال آیت 17 میں ملتا ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل سارے کاموں کا انتظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کے حکم اور ارادے سے ہوتا ہے۔ مومن کا کام اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور ہر حال میں اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرنا ہے، اسی میں ان کا امتحان ہے۔ بدر کی لڑائی میں مکے کے سردار مارے گئے تھے تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہزاروں دل بے چین ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے بعد یہود کے وہ قبیلے جن سے پہلے معاہدے ہو چکے تھے انہوں نے بھی ان معاہدوں کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں رکھا۔ انہوں نے بھی کھلم کھلا مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے ابھارنا شروع کر دیا۔ خصوصاً بنی نذیر ایک قبیلہ ہے جس کا سردار کعب بن اشرف بہت ہی زیادہ دشمنی پر اتر آیا۔ اب چنانچہ یہ اندازہ ہو گیا کہ یہود نہ تو پڑوسی ہونے کا کوئی لحاظ کریں گے اور نہ ان معاہدوں کا کوئی پاس کریں گے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے تھے کہ اگر کوئی دشمن مسلمانوں پر حملہ کرے گا تو یہ یا تو مسلمانوں کو مدد کریں گے یا کم سے کم دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن بدر کی لڑائی کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ مشرکوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک طرف عرب کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر قبیلہ جوش اور غصے سے بھرا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہود جو تھے مکے والوں کو جنگ پر ابھار رہے تھے۔ تو ابھی بدر کی لڑائی کو مشکل سے سال بھر ہی گزرا تھا کہ یہ خبریں مدینہ پہنچنے لگیں کہ مکے کے مشرکین ایک بہت زبردست لشکر لے کر مدینے پر حملے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 3 ہجری کے پہلے ہفتے میں 2 لوگوں کو صحیح خبر لانے کے لیے روانہ کیا۔ تو انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر تو جنگ کے لیے مدینے کے قریب ہی آ گیا ہے اور مدینوں کی ایک چراگاہ ان کے گھوڑوں نے صاف بھی کر ڈالی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ لشکر کا مقابلہ مدینے میں ٹھہر کر کیا جائے، یعنی لشکر کو مدینہ آنے دیا جائے یا مدینے سے باہر نکل کر جنگ کی جائے۔
تو کچھ نوجوان نے یہ اصرار کیا کہ باہر ہی جا کر اس کا مقابلہ کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ مدینے سے باہر جا کر جنگ کی جائے۔ تو قریش نے مدینے کے قریب پہنچ کر احد کی پہاڑی پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک دن بعد جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ شہر سے روانہ ہوئے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بھی تھا، جو اگرچہ بظاہر مسلمان ہو چکا تھا لیکن وہ دراصل مسلمانوں کا دشمن تھا، آخر وقت تک منافق ہی رہا۔ یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ تھا۔ اس کا اثر ماننے والے اور بھی بہت سے منافق مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ کچھ دور جا کر عبداللہ ابن ابی اپنے ساتھ 300 لوگوں کو توڑ کر الگ ہو گیا، یعنی کہ جو 1000 کی فوج نکلی تھی، اب اس نے کیا کیا، عبداللہ ابن ابی نے 300 لوگوں کو لے کر وہاں سے الگ ہو گیا۔ تو اب کتنے باقی رہ گئے؟ 700 صحابہ باقی رہ گئے۔ لیکن اس پر بھی مسلمانوں کے دل اللہ پر ایمان، آخرت کی یقین اور راہ حق میں شہید ہونے کے شوق سے پر تھے، اور جو ہیں مسلمان اللہ کے بھروسے آگے بڑھتے گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیا، اور جو کم سن تھے یعنی کہ کم عمر کے تھے، جو بہت ہی نوجوان تھے، انہیں واپس کر دیا، یعنی کہ واپس لوٹا دیے۔ احد کا پہاڑ مدینے سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو اس طرح لگایا کہ پہاڑ پشت پر تھا، یعنی کہ فوج سامنے تھی اور پہاڑ ان کے پیچھے تھا، احد کا پہاڑ جو ہے پیچھے تھا، اور قریش کا لشکر سامنے پشت کی طرف صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے پیچھے کی طرف سے حملہ ہونے کا ڈر تھا، یعنی کہ پہاڑ کے پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کا جو ہے ایک اندیشہ تھا۔ تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو 50 تیر انداز دے کر مقرر کر دیا اور ہدایت فرما دی کہ کسی کو اس درے کے راستے سے آنے نہ دینا، یعنی کہ پہاڑ کے اوپر سے نیچے کے راستے میں ویلی جو رہتی ہے وہاں پہ نظر رکھنا کہ وہاں سے کوئی بھی لشکر یا کوئی بھی دستہ وہاں سے نہ آنے پائے، اور تم یہاں سے کسی حال میں نہ ہٹنا۔ اور یہ انسٹرکشن دے دیا گیا تھا انہیں کہ کسی حال میں نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ نہ چھوڑنا، یعنی کہ نیچے جو فوج لڑائی کر رہی ہے ان پر کیسی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن تم اور تمہاری گروپ یہ جو 50 تیر اندازوں کی ہے یہ یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں انسٹرکشن تھا یا تاکید تھی۔ قریش اس موقع پر بڑے ساز و سامان سے آئے تھے، تقریباً 3000 کی جمعیت اور جنگ کا کافی سامان ساتھ تھا، جبکہ مسلمانوں کی فوج میں 700 اور اس سے بھی کم ہی لوگ تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا اور قریش کی فوج کے بہت سے لوگ مارے گئے، ان کی فوج میں ابتری پھیل گئی اور مسلمان یہ سمجھے کہ انہوں نے میدان مار لیا، یعنی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ فتح حاصل کر چکے ہیں۔ اب چنانچہ انہوں نے اس ابتدائی فتح کو آخری حد تک پہنچانے کے بدلے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، یعنی کہ جنگ کو پوری طریقے سے فائنلائز کرنے سے پہلے، دشمن کو پوری طریقے سے شکست دینے سے پہلے انہوں نے جو فوج بھاگ گئی تھی تو ان کا مال غنیمت جو ہے لوٹنا شروع کر دیا۔ اب جو ادھر درے پر حفاظت کے لیے لگائے گئے تھے، جو 50 تیر اندازوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کھڑے ہوئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ یہاں پر حالات کچھ بھی ہو وہاں سے نہ ہٹنا، تو انہوں نے بھی دور سے یہ سمجھ لیا کہ دشمن چلے گئے ہیں، مسلمان فتح حاصل کر چکے ہیں، اور تو اس لیے انہوں نے بھی کیا کیا، مال غنیمت لوٹنے کے لیے لپکے۔ اور جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے انہیں روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا، مگر سوائے چند آدمیوں کے اور کوئی نہ رکا، یعنی کہ 50 میں سے کچھ ہی لوگ رکے آپ کے ساتھ اور باقی سب وہاں سے ہٹ گئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے لشکر کے ایک رسالے کی کمان کر رہے تھے، یعنی کہ کمانڈر تھے، ایک جیسے لشکر میں دستے ہوتے ہیں، الگ الگ گروپس بنائے ہوتے ہیں، تو ایک گروپ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، جبکہ خالد بن ولید آگے جا کر اسلام قبول کرتے ہیں اور اسلام کے لیے بہت سی جنگیں انہوں نے لڑی تھی۔ تو یہاں پہ جو ہے اس وقت
ان کے لشکر میں خالد بن ولید جو ایک کمانڈر تھے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کر پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یعنی کہ سامنے سے جو فوج شکست ہو کر نکلی مسلمانوں کو جو لگا کہ دشمن بھاگ گئے، لیکن اصل میں انہوں نے کیا کیا، جو پہاڑ کے پیچھے والے راستے سے آئے اور وہاں پر پہاڑ پر یہ جو عبداللہ بن جبیر جو 50 تیر انداز کے ساتھ تھے لیکن ابھی کچھ ہی لوگ رہ گئے تھے، ان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن وہ کافروں کے اس حملے کو روک نہ سکے اور وہ شہید ہو گئے. دشمن ایک پیچھے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے. اب سامنے کی طرف سے بھی جو بھاگ رہے تھے وہ بھی واپس لوٹ آئے، تو مسلمانوں پر اب دونوں طرف سے حملہ ہو گیا. اس صورتحال نے مسلمانوں کو ایسا بوکھلا کر دیا کہ ایک دم لڑائی کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمان تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے. انتہا یہ کہ گھبراہٹ میں خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان شہید ہو گئے، اور اسی گھبراہٹ میں یہ غلط افواہ بھی اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور اس خبر کے سنتے ہی صحابہ کے رہے سہے اوزان خطا ہو گئے اور کتنے ہی لوگوں نے ہمت ہار دی. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 10-12 صحابہ اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہو چکے تھے. صحابہ نے آپ کو لے کر ایک پہاڑی کی طرف آ گئے اور عین وقت پر مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصحت و عافیت موجود ہیں. چنانچہ وہ پھر سمٹ کر آپ کے گرد جمع ہوئے، لیکن اس موقع پر معلوم نہیں کیا صورت پیش آئی. کسی طرح کافروں کے منہ لڑائی سے مڑ گئے اور وہ اپنی جیت کو مکمل کیے بغیر میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے. یہاں پہ بھی مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، جس کا ذکر آگے اس طریقے سے ملتا ہے کہ یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس موقع پر جو تسلی دی تھی، جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. آخر اس سے پہلے بدر کی لڑائی میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس وقت دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اس وقت تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا دانا و بینا ہے. یہ آل عمران کی آیت 122 سے 126 تک ہے. یعنی کہ اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ ہمت ہار چکے تھے تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے مدد اور یہاں تک کہ فرشتوں کی تعداد کا بھی ذکر کیا تھا. ہم پڑھ رہے تھے کہ لڑائی میں کیا ہوا کہ کافر جو ہیں اچانک سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور لیکن کچھ منزل دور جا کر انہیں ہوش آیا کہ یہ ہم نے کیا غلطی کی. مسلمانوں کی طاقت کو بالکل ختم کر دینے کا موقع تھا جسے ہم کھو دیے اور یوں ہی لوٹ آئے. تو پھر ایک جگہ ٹھہر کر انہوں نے مشورہ کیا کہ اب مدینے پر دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، لیکن پھر ہمت نہ پڑی اور مکے واپس چلے گئے. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خیال تھا کہ کہیں دشمن پھر نہ پلٹ پڑے. چنانچہ آپ نے بھی مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا کہ کفار کا پیچھا کرنا. یہ بڑا نازک موقع تھا، مگر جو لوگ سچے مومن تھے وہ اللہ کے بھروسے پر پھر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام حمراء الاسد تک دشمن کے پیچھے گئے. یہ مقام مدینے سے کوئی 8 میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ قریش مکہ واپس ہو گئے تو آپ بھی مدینہ واپس تشریف لے آئے. تو احد کی لڑائی میں 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں زیادہ تر انصار تھے. مدینے کا ہر گھر ماتم کدا بنا ہوا تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ ماتم کرنا اور نوحہ کر کے رونا پیٹنا مسلمان کی شان نہیں. یعنی کہ زندگی کے ہر موقع پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی تربیت کر رہے تھے کہ کس موقع پر مومن کو کیا کرنا چاہیے.
تو کسی کے مرنے پر، کسی کی شہادت پر جو ہے رونا پیٹنا یہ مومن کی شان نہیں۔ تو یہ سارا واقعہ تھا جنگ احد کا۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم سوچیں تھوڑی دیر بیٹھ کر کہ یہ ساری جنگیں کیوں ہوئی؟ کیا کسی مال کی حرص تھی؟ کیا کسی ریاست کو، کسی ملک پر قبضہ کرنا تھا؟ نہیں، بلکہ صرف اسلام کو قائم کرنا تھا۔ اللہ کی طرف سے جو شریعت آئی تھی اس شریعت کو لاگو کرنا تھا، اللہ کے دین کو نافذ کرنا تھا۔ لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اس دین پر ہم کتنا عمل پیرا ہیں، ہم کتنا اس دین کو اپنی زندگی میں قائم کیے ہوئے ہیں، کتنا ہم شریعت کے احکام پر چل رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے جو ساری قربانیاں دی کس لیے دی؟ تاکہ ہم آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اسلام پر عمل کر سکیں، اسلام قبول کر سکیں اور کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ کفار سے جو انہوں نے جنگیں کی صرف اس لیے کہ ان کی طاقت ٹوٹ جائے اور مسلمانوں کو اپنا دین پریکٹس کرنے کے لیے ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہو۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنے اچھے حالات پیدا کیے ہیں کہ ہم اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں بے خوف ہو کر، کسی کا ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کتنی اپنے رب کی اتباع کر رہے ہیں، اپنے رسول کی کتنی اتباع کر رہے ہیں، یہ بیٹھ کر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ اور رسول کا تابع بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔